کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ ناظرین اکرام، رمضان المبارک کی ان پر نور اور بابرکت ساعتوں میں آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں فضائل رمضان، جو رمضان المبارک میں میرا اور آپ کا گفتگو کا سلسلہ ہے۔ اس پروگرام میں ہم مختلف اکابر اولیاء اللہ، جو پاکستان میں اکابر اولیاء ہیں اور پوری دنیا میں جن سے محبت اور عقیدت رکھی جاتی ہے، ان کے مزارات پر حاضر ہوتے ہیں اور ان کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت سے تو آپ کا تعارف ہوتا ہی ہوتا ہے، ان کی تعلیمات کو آپ تک پہنچانا اس پروگرام کا مقصد ہے کہ جب آپ ان اولیاء اللہ کی زندگی کے بارے میں سنیں گے، جہاں آپ ان کی شان سنتے ہیں، ان کا مقام سنتے ہیں، ان کا نام سنتے ہیں، وہیں آپ رمضان المبارک کی ان پرنور ساعتوں میں ان کا پیغام سنیں کہ انہوں نے زندگی کو پاکیزہ بنا کر اللہ تک پہنچنے کا کیا رستہ بتایا، تاکہ ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آپ بھی اللہ تعالیٰ کا اس ماہ مبارک میں قرب حاصل کر سکیں۔ ناظرین اکرام، آج ایک اللہ کے ایسے ولی کامل کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور آپ سے مخاطب ہوں جنہیں حضرت زندہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ مرد درویش وہ اللہ کا ولی کامل ہے کہ جنہوں نے اپنے تعلق رکھنے والوں کے دلوں میں اللہ کے ذکر اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو نقش کر دیا ہے۔ انہیں زندہ پیر کہا جاتا ہے نا۔ میں آپ سب دیکھنے والوں کو کہوں گا کہ اگر زندگی میں کبھی موقع ملے تو میری گزارش پہ کوہاٹ میں گھمکول شریف ضرور آئیے۔ یہاں اللہ کے اس ولی کے مزار پر بیٹھ کے دل اللہ کے ذکر سے آباد ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر حاضر ہو کے کیفیات کیسے بدلتی ہیں ان کو لفظوں کا جامہ پہنایا نہیں جا سکتا، لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے لاکھوں لوگوں کا تعلق خالق حقیقی کے ساتھ جوڑا، لاکھوں بنجر سینوں کو اللہ کے ذکر سے شاداب کر دیا۔ یہ جن کا مزار آپ اپنی کیو ٹی وی کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ مزار اقدس ہے حضرت زندہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ آج میری سعادت ہے کہ میں یہاں حاضر ہوں اور آپ سب کی سعادت ہے کہ آپ اللہ کے ایک ولی کامل کے مزار کی زیارت بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ان کی خوبصورت تعلیمات میں آپ کے آگے بیان کروں گا۔ ناظرین اکرام، میرے ساتھ جلوہ گر ہیں حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر حبیب اللہ شاہ صاحب مدظ اللہ العالی۔ آپ جانشیں ہیں حضرت زندہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے۔ حضرت زندہ پیر رحمت اللہ علیہ کے شہزادے حضرت بادشاہ صاحب مدظ اللہ العالی اور آپ کے شہزادے، اس خانقاہ کے روح رواں، اس خانقاہ کی رونق، اس خانقاہ کے فیضان کو پوری دنیا میں عام کرنے والی شخصیت حضرت زندہ پیر رحمت اللہ علیہ کے روحانی فیضان کے وارث حضرت قبلہ پیر حبیب اللہ شاہ صاحب مدظ اللہ العالی، آپ کی زیارت فرما رہے ہیں۔ حضرت قبلہ صاحبزادہ جنید بادشاہ صاحب مدظ اللہ العالی، آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس خانقاہ کی رونقوں کو تا صبح قیامت آباد رکھے۔ یہاں سے فیض کے چشمے جو جاری ہوتے ہیں، تا صبح قیامت لوگ اس سے سراب ہو کے اپنی روحانی پیاس بجھاتے رہیں۔ ناظرین اکرام، حضرت زندہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا درس، آپ کی سیرت کا مطالعہ کر کے جو میں نے اخذ کیا، وہ میں نے آپ کے اقوال کی صورت میں آپ کے آگے بیان کرنا ہے کہ اس مہینے میں حضرت زندہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کی روشنی میں ہم اپنے رب کا، اللہ تعالیٰ کو قرب کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے زندہ پیر رحمت اللہ علیہ کا ایک بہت خوبصورت قول میں آپ کے آگے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، دل کے کانوں سے اس کو سننا ہے۔ اگر رمضان المبارک کے ان دنوں میں اگر ان میں آپ نے حضرت زندہ پیر رحمت اللہ علیہ کی اس بات کو اپنے دل سے باندھ لیا نا، تو زندگی پاکیزہ بنانے کے لیے یہ بہترین ذریعہ ہے۔ حضرت زندہ پیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال سائے کی طرح ہے۔ جیسے اگر تم
सूरज की तरफ पीठ करके साये के पीछे दौड़ते रहोगे तो सारी जिंदगी तुम साये के पीछे दौड़ते रहोगे। साया आगे आगे होगा, तुम पीछे पीछे होगे, कभी साये को पकड़ नहीं पाओगे। लेकिन जिंदा पीर फरमाते हैं कि अगर तुम ऐसा करो कि सूरज की तरफ रुख करो और सूरज की तरफ रुख करके दौड़ लगा दो तो सारी जिंदगी साया तुम्हारे पीछे भागेगा। जहां तुम जाओगे तुम्हारा साया तुम्हारे पीछे पीछे होगा और वो तुम्हें पकड़ने की कोशिश में रहेगा लेकिन तुम्हें पा ना पाएगा। हजरत जिंदा पीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हकीकत में भी जिंदगी की यही मामला है कि अगर कोई इंसान अल्लाह और उसके रसूल की तरफ पीठ करके दुनिया के पीछे भागेगा, अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात से रुख मोड़ के अल्लाह और उसके रसूल को भूल के दुनिया के पीछे ही भागता रहेगा तो सारी जिंदगी साये की तरह दुनिया आगे आगे होगी और वो दुनिया के पीछे भागता रहेगा। आखिर वो मर जाएगा लेकिन दुनिया उसको जलील और रुसवा कर देगी पीछे भगा भगा के, लेकिन दुनिया को पा ना पाएगा। जिंदा पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं लेकिन अगर कोई दुनिया को तर्क करके अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में जुस्तजू करेगा, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में दौड़ेगा, अल्लाह और उसके रसूल की जुस्तजू की मेहनत करेगा, ये नहीं कि दुनिया को छोड़ देगा, दुनिया से अलग हो जाएगा, दुनिया होगी साथ लेकिन वो हर मामले में अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करेगा। दुनिया होगी लेकिन वो दुनिया की हवस में मुब्तला नहीं होगा, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ दौड़ेगा और उस तरफ कोशिश करेगा, अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने की कोशिश में अपनी मेहनत करेगा। तो जिंदा पीर फरमाते हैं साये की तरह दुनिया पीछे भागेगी। जैसे कोई सूरज की तरफ मुंह करके भागे तो साया पीछे भागता है ना, इसी तरह अगर कोई अल्लाह और उसके रसूल की जुस्तजू करेगा तो जिंदा पीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वो आगे होगा और दुनिया उसके कदमों पे निछावर होती चली जाएगी। नाज़रीन, अगर इसको समझाने के लिए मिसाल आपके आगे रखूं, क्योंकि मेरी एक आदत है मैं मिसाल से बात समझाता हूं ताकि आप तक बात सही तरीके से पहुंच पाए, तो इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो मुझे इस वक्त नजर आ रही वो जिंदा पीर रहमतुल्लाह अलैह की जात खुद है। हजरत जिंदा पीर रहमतुल्लाह अलैह आज से दहाइयों पहले जब घमकोल शरीफ आए, जब इन दूर दराज पहाड़ियों में आए, उस वक्त ये एक बेयाबान जंगल था, उस वक्त यहाँ लोगों का आना मुमकिन सोचा भी नहीं जा सकता था। आज भी अगर कोई इधर आ रहा होता है तो उसको ये अंदाजा होगा कि आज से दहाइयों पहले जब जिंदा पीर यहाँ तशरीफ लाए उस वक्त ये पहाड़ियां और उस वक्त तो ये बयाबान जंगल था। और फिर जिंदा पीर की सीरत पढ़े तो हमें नजर आता है जब से जिंदा पीर को हुजूर अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में यहाँ तशरीफ लाने का हुक्म फरमाया उसके बाद से जिंदा पीर घमकोल शरीफ से कहीं सफर फरमाते ही नहीं थे। साल में एक मरतबा घमकोल शरीफ से निकलते थे और वो हज के सफर के लिए निकलते थे। ना जिंदा पीर ने किसी मीडिया चैनल पर बयानात किए, ना जिंदा पीर ने किसी सोशल मीडिया था उस वक्त जिस पर उनके बयानात हुए और लोग उनको के चले आए। जिंदा पीर रहमतुल्लाह अलैह इस पहाड़ियों में, आज भी हम यहाँ आए तो हम सोचते हैं कि यार इतनी दूर कौन जा रहा होगा अगर कोई पहली बार आए, लेकिन जब यहाँ आता है तो उसको अवाम का समुंदर नजर आता है। हजरत जिंदा पीर जब यहाँ तशरीफ लाए ना यहाँ से कहीं बाहर गए, ना कोई मीडिया या कोई ऐसा सहारा लिया कि जिसके जरिए आवाज बाहर पहुंचे, लेकिन यहाँ मखलूक कशान दर कशान चली आई। जिंदा पीर आज कब्र में तशरीफ ले जा चुके हैं, मजार मुबारक में तशरीफ ले जा चुके हैं, लेकिन आप यहाँ आए तो आपको क्या बादशाह तो क्या वजीर, क्या मुशीर तो क्या कोई दुनिया से बड़े से बड़ा कोई बिजनेसमैन, क्या अमीर और क्या गरीब, आपको सब यहाँ कतारों में हाथ बांधे खड़े नजर आएंगे। जिंदा पीर का अपनी जिंदगी इस बात की दलील है कि अगर कोई दुनिया को तर्क करके अल्लाह की खातिर कहीं जाता है, अल्लाह के दीन की तबलीग के लिए कोशिश करता है, अल्लाह और उसके रसूल के लिए जुस्तजू करता है, तो फिर साये की तरह दुनिया उसके पीछे भागती है। फिर अगर वो घमकोल की पहाड़ियों में भी आके बैठ जाए तो यहाँ मखलूक का समुंदर लग जाता है जो उस शाहजाद से इख्तिसाब फैज के लिए हाजिर होते हैं। नाज़रीन इकराम, जिंदा पीर के इस कौल को आपको समझाने के लिए मैं अपने मुस्तफा करीम रऊफ उर रहीम रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपके आगे बयान करना चाहूंगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यह हदीस मुस्लिम में मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि आखिरत में दुनिया की मिसाल ऐसे है, यानी दुनिया के मुकाबले में आखिरत की मिसाल ऐसे है जैसे अगर तुम किसी समुंदर के किनारे खड़े हो। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तुम समुंदर में उंगली डालो और उंगली को निकालो। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो तुम्हारी उंगली गीली होगी ना, चंद कतरे होंगे, चंद कतरों से, जिन कतरों से तुम्हारी उंगली गीली होगी, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो मिसाल दुनिया की है। और जो आगे तुम्हें पूरा समुंदर नजर आ रहा होगा वो मिसाल आखिरत की है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब तुम दुनिया से जाओगे तो तुम्हें दुनिया इस तरह नजर आएगी जिस तरह उंगली पे लगे हुए चंद कतरे जो तुम दुनिया में जिस चीज के लिए सारा अपना वक्त गुजार के आए हो, और जब तुम उसके आगे आखिरत को देखोगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम्हें समुंदर की तरह नजर आएगा। उस वक्त इंसान परेशान होगा कि हाय मैं चंद कतरों के खातिर अपना सब वक्त जाया कर आया, मैं चंद कतरे जो उंगली पे लगे हुए चंद कतरे महसूस हो रहे हैं,
میں ان کے خاطر اپنا سارا وقت ان کے پیچھے دوڑتا رہا، نہ اللہ کی رضا کی فکر کی، نہ کوئی آخرت کی فکر کی، چند قطروں کی خاطر، چند لمحات کی خاطر میں سارا وقت اپنا کوشش کرتا رہا، اور جو ہمیشہ کی زندگی ہے جس کی حضور نے سمندر سے مثال دی، اس کی خاطر میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ وہ وقت تو گزر گیا، آگے میں نے اب جس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے اس کی خاطر کوئی کوشش نہیں کی۔ حضرت زندہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کا نچوڑ پوری دنیا میں سننے والے ناظرین یہ ہے، حضرت زندہ پیر یہی فرما رہے ہیں کہ اگر اچھا کھانا دنیا میں نہ بھی ملا نا تو وقت گزر جائے گا، 4 دن کی زندگی ہے۔ اگر دنیا میں اچھا گھر نہ بھی ملا تو وقت گزر جائے گا، 4 دن کی زندگی ہے۔ اگر دنیا میں اچھی آسائشیں نہ بھی ملی زندگی کی تو وقت گزر جائے گا، 4 دن کی زندگی ہے۔ لیکن اگر آخرت خراب کر لی نا، اگر آخرت برباد کر لی تو وہ وقت نہیں گزرے گا، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ زندہ پیر رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ دنیا کی حقیقت کو پہچانو اور اصل زندگی جو آخرت کی زندگی ہے اس کے لیے تیاری کرو۔ جیسا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اس انسان کی اوپر حیرت ہوتی ہے جو آخرت کے گھر، ہمیشہ کی زندگی، آخرت کی تصدیق تو کرتا ہے لیکن اس کی تیاری نہیں کرتا۔ حضور علیہ السلام نے مومن کی شان بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مومن کی یہ شان ہے کہ وہ اپنی آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت زندہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا دوسرا درس جو آج کے پروگرام سے آپ کی زندگی سے لینا ہے، حضرت زندہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں انسان پر سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے نفس پر قابو پا لے۔ حضرت زندہ پیر فرماتے ہیں کہ خواہشات نفس پہ قابو پا لے، اپنے باطن کی اصلاح کرے، اپنے باطن کو جو ہے وہ پاکیزہ کرے اور بری خواہشات گناہوں سے دور ہو جائے۔ حضرت زندہ پیر رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آج کل لوگوں نے طاقتور ہونے کا معیار اپنے ذہن کے مطابق طے کر رکھا ہے۔ کوئی سمجھتا ہے کہ کسی کے پاس اقتدار ہے تو وہ طاقتور ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ کوئی میدان میں کسی کو گرا دے تو وہ طاقتور ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ جس کے متحد پوری ریاست ہے وہ طاقتور ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ کسی کے متحد بہت سارے ملازم نوکر ہیں تو وہ طاقتور ہے۔ حضرت زندہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں اصل میں طاقتور وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو اپنے قابو میں کر لے، جس کا اپنا نفس اس کے متحد آ جائے۔ ناظرین، زندہ پیر کا یہ فرمان بڑے غور سے سنیں۔ حضرت زندہ پیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اصل طاقتور وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنے تابع کر لے۔ تمہارے تابع پوری ریاست ہو لیکن تمہارا نفس ہی تمہارے تابع نہ ہو تو پھر تمہیں طاقتور تو نہیں کہا جائے گا نا۔ تمہارے پیچھے ہزاروں لوگ تمہارے تابع ہوں لیکن تمہارا اپنا نفس تمہارے تابع نہ ہو تو پھر تم طاقتور کہلانے کے لائق تو نہیں ہونا۔ یہ صوفی جو بات کرتا ہے اس کی اپروچ وہاں ہوتی ہے جہاں عام انسان سوچ نہیں سکتا۔ حضرت زندہ پیر فرماتے ہیں پہلے اپنے نفس کو تو اپنے تابع کرو، تم نفس کے تابع نہ ہو، نفس کو اپنے تابع کرو۔ یعنی اگر نفس تمہیں گناہ کرنے کا کہہ رہا ہے تو تم جانوروں کی طرح جا کے گناہ کر نہ لو، بلکہ نفس کو اپنے تابع کرو اور کہو نہیں میں نے گناہ نہیں کرنا، میں نے وہ کرنا ہے جو میرے رب اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ کیونکہ حضرت زندہ پیر فرماتے ہیں طاقتور وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پا کے اپنے نفس کو اپنے تابع کر لے۔ حضرت زندہ پیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو اپنے نفس کو ہی پاک نہیں کر سکا، جو اپنے نفس کو ہی ادب نہیں سکھا سکا کہ اپنی خواہش پہ جو ہے وہ اہمیت دینی ہے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو، آپ فرماتے ہیں جو اپنے نفس کو ہی پاک نہیں کر سکا وہ کسی کی اصلاح کیا کرے گا۔ تو آج سب سے زیادہ ضروری یہ ہے، حضرت زندہ پیر رحمت اللہ علیہ کا جو دوسرا پیغام میں نے آپ کے آگے آج رکھا ہے، سب سے ضروری یہ ہے کہ انسان اپنے نفس پہ قابو پائے اور اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع سکھائے۔ جیسا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی تب تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو میری اتباع کے تابع نہیں کر لیتا۔ یعنی انسان بستر پہ لیٹا ہے، فجر کی اذان ہوتی ہے، نفس کہہ رہا ہے کہ نیند کر، لیکن انسان کہے نہیں حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی ہے، میرے مصطفیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے، اللہ کا حکم ہے، میں نے نماز پڑھنی ہے۔ نفس کچھ اور کہہ رہا ہے، حضور علیہ السلام کا فرمان کچھ اور ہے۔ حضور فرماتے ہیں تب تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہش پر میرے حکم کو ترجیح نہیں دے دیتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت زندہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات سے ہمیں یہ پیغام مل رہا ہے کہ اپنے نفس کو پاک کر لو۔ حضرت اللہ کریم نے جیسا قرآن قریب میں ارشاد فرمایا قد افلح من زکاہا، کہ وہ کامیاب ہو گیا، وہ فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور نقصان اٹھایا اس نے جس نے اپنے باطن کو ناپاک کیا۔ حضرت زندہ پیر رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ راہ سلوک کے مسافر کے لیے، جو تصوف کی رستے کا مسافر ہے، جو اللہ کو پانا چاہ رہا ہے، اس کے لیے زندہ پیر فرما رہے ہیں سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو قابو میں لائے۔ نفس کو قابو میں کیسے لایا جا
بنا سکتا ہے۔ صاحب فتاوی شامی ابن عابدین حنفی شامی اپنے رسائل میں کہتے ہیں کہ نفس کو قابو کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ انسان اپنے اندر اخلاص پیدا کرے، پھر ضروری یہ ہے کہ انسان اپنے اندر خود نمائی کو ختم کرے، پھر ضروری یہ ہے کہ انسان ریاکاری سے باز آ جائے، پھر ضروری یہ ہے کہ انسان تکبر سے باز آ جائے، تکبر نہ کرے، پھر ضروری یہ ہے کہ انسان غصہ نہ کرے، پھر ضروری یہ ہے کہ انسان خیانت نہ کرے اور انسان منافقت سے باز آ جائے۔ یہ ابن عابدین حنفی شامی نے طریقہ بیان کیا کہ یہ چیزیں ضروری ہیں اگر کوئی انسان اپنے نفس کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ حضرت زندہ پیر رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات میں پھر ہمیں اس کا کثرت سے درس ملتا ہے کہ انسان تکبر نہ کرے، انسان اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، ہر حال میں بڑا اللہ کو سمجھے، اور اللہ کے بعد اگر کسی کو بڑا سمجھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا سمجھے۔ انسان اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے، جیسا کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور کی حدیث ہے کہ اگر کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ لیکن ناظرین ایک بات آپ کو سمجھنا ضروری ہے، جو آپ نے حدیث بیان فرمائی وہ بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی اچھا لباس پہنتا ہے، اچھی سواری رکھتا ہے، یعنی اس کا لائف سٹائل اچھا رکھتا ہے، اپنا اچھا گھر رکھتا ہے، اچھا سب کچھ رکھتا ہے، اپنا لائف سٹائل اچھا رکھتا ہے، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی سے پیار کرتا ہے۔ تکبر یہ نہیں ہے کہ تم اچھا پہنو، تکبر یہ ہے کہ تم اچھا پہن کے اس کو حقیر جانو جس کے پاس اچھا پہننے کو نہیں ہے۔ تکبر یہ نہیں ہے کہ تم اچھی سواری میں رہو، تکبر یہ ہے کہ تم اچھی سواری میں بیٹھ کے دوسرے کو حقیر جانو۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ کبریائی میری چادر ہے، اور جو مجھ سے جھگڑے گا اس میں، یعنی اس میں شامل ہونے کی کوشش کرے گا، تکبر کرے گا، میں اسے شدید عذاب دوں گا۔ ناظرین پروگرام کا آخری منٹ رہ گیا ہے۔ حضرت زندہ پیر رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات سے ہمیں کثرت سے درس ملتا ہے کہ انسان اگر نفس کو پاک کرنا چاہتا ہے تو غصے سے رک جائے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ بہادر وہ ہے کہ جو کسی سے بدلہ لے لے، آج ہم سمجھتے ہیں بہادر وہ ہے جو طاقت کے بلبوتے پہ کسی کو زیر کر دے۔ حضرت زندہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ حضور کی حدیث بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ بہادر وہ نہیں جو کسی کو میدان میں گرا دے، بہادر وہ ہے جو میں معاف کرنے والا ہو، جو معاف کرنا سیکھ لے، غصے کو پی جاؤ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں غصہ نہ کرو، کیونکہ دل کی تمام بیماری جو باطنی بیماریاں ہیں، جو روحانی بیماریاں ہیں، ان کی جڑ جو ہے وہ غصہ ہے۔ جب انسان غصے میں آتا ہے تب ہی وہ کوئی ایسا قدم اٹھا لیتا ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا حسد سے بچو، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں منافقت سے بچو، کیونکہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں منافق ہوں گے۔ اور حضور نے فرمایا تم میں سے سب سے برا وہ ہے جو دو چہروں والا ہے، کہیں کوئی اور بات کرتا ہے، دوسری جگہ کوئی اور بات کرتا ہے۔ منافقت سے بچو، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی منافق نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں زندہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو اللہ کے قریب ہونے کا رستہ بتایا اس پہ چلتے ہوئے اللہ تعالی ہمیں اپنا قرب عطا فرما دے۔ کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا ویسا قرب عطا فرمائے جیسا اپنے ولی کامل حضرت زندہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ کو عطا فرمایا۔ عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔